حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ان کے انتقال کو 3 دن ہوئے تھے، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی، کہنے لگی چاچا آپ خلیفہ بنے ہو؟ میں نے کہا پتر میں بناؤں؟ تو کہنے لگی چلیں پھر عصر کے بعد ابو بکر صدیق ہمارے گھر جاتے تھے۔ میں نے کہا پتر آپ کے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ابا فوت ہو گئے، بھائی کوئی نہیں، ہم نے نا بکریاں رکھی ہوئی ہیں، وہ روز عصر کے بعد آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ پی لیتی تھی، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی۔ 3 دن ہو گئے، میری ماں روتی ہے، بہنیں روتی ہیں، کون آئے گا؟ چاچا چلو گے؟ تو حضرت عمر کی تو داڑھی بھر گئی آنسو آنسو، چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی، بیٹیاں آگے آگے، عمر پیچھے پیچھے۔ ایک صحابی رستے میں ملے، عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ عمر اور روئے، کہنے لگے یار کیا بتاؤں، ابو بکر صدیق رستہ بڑا مشکل کر گیا میرے، اس کے رستوں پہ چلنا اتنا کٹھن ہے، اتنا مشکل ہے۔ بھئی کچھ ضروری ہے کہ 2 لاکھ روپے کسی کو دیں گے تو خدمت ہوگی؟ تو کسی کا آٹا ہی پسوا دے، جا کسی کو جا کے شہر سے دوائی لا کے دے دے، کوئی تو ڈیوٹی کرنا، یہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے سکھایا۔ تو کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو تو دینا میرے بھائی، کچھ تو۔ آپ کی اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ میں تو آیا ہوں، چلا جاؤں گا۔ اس محفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا، جس نے یہاں دریاں بچھائیں، اس کی فوٹو بھی نہیں آنی بچاری، وہ شاید پیچھے رہے۔ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، کیمرے کی آنکھ انہیں دیکھے نہ دیکھے، رب رسول انہیں دیکھتے، اللہ رسول کی یہ نگاہ کرم میں رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کے، خیر کے اہداف طے کیے، اس ہدف پر انہوں نے زندگی گزاری۔ تیسری بات، انہوں نے نا اپنا مال خرچ کیا اسلام کے لیے۔ اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرنا خاصا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہوتا، اور اگر آپ نے جائز طریقے سے مشقت کے ساتھ پیسہ کمایا تو خاصا مشکل لگتا ہے اس کو خرچ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، اور کس طرح خرچ کیا کہ جب حضور نے اشارہ کیا، جب اشارہ کیا، مسجد نبوی بننے کی بات آئی تب بھی خرچ کیا، جہاد کی بات آئی تب بھی خرچ کیا۔ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے، جنگ میں حضور نے اعلان کیا تو حالات کچھ زیادہ مؤثر نہیں تھے صدیق اکبر کے، تو حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے سوچا آج میں نے آگے گزرنا، تو میں آدھا مال لے آیا گھر سے۔ کتنا؟ زکوٰۃ کتنے فیصد ہے؟ بول کے بتائیں، جوان کیوں نہیں بولتے؟ کتنے فیصد؟ زکوٰۃ 2.5% ہے، 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے۔ حضرت عمر کتنے لے آئے؟ 50 روپے 100 میں سے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، 2.5% دیتے ہیں تو لوگ کئی حساب کرتے ہیں، اور 50% یعنی آدھے پیسوں کو تھوڑا نہ سمجھیں آپ۔ حضرت عمر بہت زیادہ پیسے لے کے آئے، 50%، گھر کی ہر شے آدھی کر کے لے آئے، اور آپ فرماتے ہیں میرے حالات بڑے اچھے تھے ان دنوں، اور ابو بکر صدیق کے معاملات کا مجھے پتہ تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج نہ میں نے ابو بکر سے آگے گزر جانا۔ کہتے ہیں جا کے میں نے مال رکھا، اتنی دیر میں صدیق اکبر بھی آ گئے۔ کہتے ہیں جواب تو چلو جو ہونے تھے وہ ہونے ہی تھے، حضور نے جو دونوں سے سوال پوچھے نا، ان سوال ہی بڑے انفرادی تھے۔ مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ ادھر دیکھو جوانوں، کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور آدھا۔ مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں۔ پھر غور کرنا، پوچھا کیا لائے ہو؟ اور ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ دیکھیں سوالوں میں ہی فرق ہے۔ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کیا لائے ہو، اور ان سے پوچھا کیا، اور ان کا جواب بھی بڑا انوکھا ہے۔ اس سوال کا جواب تھا حضور کچھ نہیں چھوڑا، سارا لے کے آیا ہوں۔ جواب یہ تھا، آپ سوال پوچھتے ہیں نا کہ ختم ہو گیا کھانا، تو کہتے نہیں ختم ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہیں کہنا چاہیے تھا کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا جواب ہے، کیا حسن ہے، گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لاوارث تو نہیں نا بھئی، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور گھر بھرا ہوا ہے، اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں، رب رسول کا نام ہے نا میرے گھر میں۔ سنیں فرماتے میں نا اللہ اور اس کے رسول، او بھائی ہمارے گھروں میں سارا کچھ ہے آج کل، اللہ رسول کا نام نہیں،
وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جھاڑو پھیر کے ہر شے لے آئے، پر گھر میں اللہ رسول کا نام، اللہ رسول کا ذکر میرے گھر میں ہے۔ تو آپ نے کبھی کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے یا کسی عالم نے بتایا کہ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر معاذ اللہ کنگال ہو گئے تھے؟ وہ تو پھر مالا مال تھے، اس کے بعد بھی کئی دفعہ دیا۔ وہ سبق بتا رہے ہیں، سبق ہمیں کہ رب رسول کے نام پہ سارا کچھ بھی لٹا دو گے نا تو گھر میں اللہ رسول کا نام ہونا چاہیے، بڑی برکتیں اللہ عطا فرمائے۔ ہم نے نا دولت تجوریوں میں بھر کے رکھی ہے، جو اصل دولت تھی اللہ رسول کا ذکر، اس سے ہم تھوڑے سے پیچھے۔ اب حدیث پاک سنیں، ہر بندہ حضرت صدیق اکبر کی عظمت بیان کرے گا اپنے علم کے مطابق، فہم کے مطابق، لیکن ان کی شان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی حدیثیں ہیں، لیکن میں اس حدیث پہ آ کے ٹھہر جاتا ہوں، طبیعت جم جاتی ہے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے ہیں نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، لیکن جب ابوبکر صدیق کے پیسے آئے میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے، اپنے سمجھ، فکر کوئی نہیں، جہاں مرضی لگا، اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو پہلے صاحب سے عرض کیا کہ سچ سچ ہی ہوتا ہے، حق وہ حالات دیکھ کے نہیں بولنا، وہ ضمیر کی آواز سن کے بولنا۔ دوسری بات، ہدف طے کریں نیکی کا، یہ کام میں نے کرنے، آپ ہدف طے کریں، اللہ مدد کرے۔ تیسری بات میرے عزیز، حضرت ابوبکر صدیق نے مال خرچ کیا۔ مال جو ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں حدیث لکھی ہے کہ آخری دور میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا، پیسوں سے کام ہوگا۔ آپ کو ادارے بنانے ہیں، مساجد بنانی ہیں، کتابیں چھپوانی ہیں، تو کس طرح چھپیں؟ اپنا مال اور ہم نے یہ ذمہ دے دیا امیروں کو کہ امیر خرچ کریں گے، حالانکہ ہم نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی کہ ایک صحابی کلو کھجورے لے کے آ گئے اور مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ کلو کھجورے نا سارے مال کے اوپر بکھیر دو، جتنا سب کو ثواب ملے گا اتنا اسے 1 کلو والے کو ملے گا۔ تو ہم نا وہ ذوق نہیں پیدا کر پا رہے کہ 10 روپے کی اللہ رسول کی نظر میں اخلاص والے 10 روپے کی بڑی قدر، ہم سوچتے ہیں کہ وہ نا سارا کچھ چودھری صاحب ہی آ کے کریں گے، حالانکہ برکت والا جو مال ہوتا ہے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے۔ آخری بات جو بڑی ضروری ہے اس پر غور کریں، فیصلے زندگی میں جب بھی کریں انصاف پر مبنی کریں، محبت دیکھ کے فیصلہ نہ کریں۔ محبت اور ہوتی ہے، قابلیت اور ہوتی ہے۔ مجھے اب ہونا یہ فطری بات ہے، لیکن اس کا قابل ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ ہر باپ کو اپنے بیٹے بیٹی سے محبت ہوتی ہے، یہ فطری تقاضا ہے، لیکن وہ قابل بھی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر کے اپنے بیٹے موجود تھے، وہ جاتے وقت کسی کو بھی خلیفہ بنا دیتے، موجود تھی ان کی اولاد، مسلمان تھی، کلمہ پڑھتی، صحابی تھے، 4 نسلیں صحابی حضرت صدیق اکبر بنا سکتے تھے نا۔ اور حضرت عمر نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ تحفے بھیجے ہوں، دوستی بڑھائی ہو، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری تو نیکیوں میں آگے گزرنے کی دوڑ ہی لگی رہی، ساری معاملہ دوڑ میں رہا۔ لیکن حضرت ابوبکر کا فیصلہ دیکھیں، جب وقت وصال آیا آپ نے فرمایا عمر کو بلاؤ، ساری چیزیں وصیتیں نصیحتیں کی، سب کچھ حضرت عمر کے سپرد کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق یہ تو بڑے سخت آدمی ہیں، آپ ایک سخت گیر آدمی کو بنا کے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے میں اس وقت دنیا سے جا رہا ہوں، اس موقع پہ بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگا، میں جب اللہ رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ امت کے بارے میں کیا فیصلہ کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا امت میں جو سب سے بہترین تھا اسے امت کا سربراہ بنا کے آیا۔ ہم لوگوں نے نا فیصلے میرٹ میں نہیں کبھی الیکشن ہو رہے ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے، ووٹ کس کو دینا ہے، کہتے ہیں ساری برادری ادھر ہے۔ اب برادری کو چھوڑیں، یہ بتائیں سچ کدھر ہے، حقیقت کدھر ہے؟ وہ کسی اور برادری کا بندہ الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ بندہ اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ برادری نہ دیکھیں، پھر تو شخص دیکھیں کہ وہ صحیح جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے فیصلے ہمیشہ میرٹ، حضرت ابوبکر کے فیصلے ہمیشہ میرٹ ہے، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، ان لوگوں کے فیصلے ہمیشہ حق کی بنیاد۔
حضرت عمر کو بنا کے گئے. میں نے دوستوں سے کہا تھا اس سال، میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر کے حالات پر زیادہ کتابیں ہیں، ان کے واقعات زیادہ ہیں، کیونکہ انہیں وقت زیادہ ملا نا 10-11 سال. حضرت ابوبکر صدیق کو تو 2 سال ملے، لیکن ان کی خلافت کو مضبوط حضرت ابوبکر صدیق نے کیا. سارے فتنوں کا سر کچل کے خلافت سجا سوار کے حضرت عمر کو دی. اب یہ جو حضرت عمر نے اتنی پھیلا دی خلافت اور اتنا بڑا کام کر دیا دین کے لیے کہ 24 لاکھ مربع میل پہ پھیل گیا سارا کچھ، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری گود میں سر تھا مدینے والے حبیب کا، اور آسمان پہ ستارے نور بھرے چمک رہے تھے. میں نے عرض کی حضور آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں. اب حضرت عائشہ کا عقیدہ بھی سمجھے، انہیں پتہ ہے کہ نبی کریم کو پتہ ہے کہ آسمان پہ ستارے کتنے، اور کوئی امتی چھپ کے بھی نیکی کرے تو حضرت عائشہ جانتی ہیں کہ اس نیکی کو بھی مدینے والے جانتے ہیں. کہا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں، تو حضور نے فرمایا ہے نا، ہے نا. حضرت عائشہ بڑے تجسس میں تھی، خیال تھا شاید میرے والد کا نام لے. کس کی؟ تو حضور نے فرمایا فاروق اعظم. بیٹیوں کا باپ سے پیار، تو کہتی میں نے فوراً عرض کی حضور میرے والد کا کیا حال ہے، ان کا بھی تو عالم بتائیں نا. تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ہوں تو ابوبکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کرتی. اب بات کو سمجھے کہ کتنا مضبوط ہے وہ شخص، کتنا مضبوط ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیر کے کاموں میں بھی درجہ جناب صدیق اکبر کا زیادہ ہے. ہدف طے کریں، مہربانی کریں زندگی کو ضائع نہ کریں. لمحات بڑے ضائع ہو گئے، اور ثابت کرنے کی بھی کوشش نہ کریں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں. آپ چلتے رہیں، وقت خود بخود ثابت کر دے گا. وقت ثابت کر دیا کرتا ہے کہ جناب یوسف بے گناہ بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، اور وقت ثابت کر دیا کرتا ہے کہ وہ مصر کے جیل خانے کے نہیں، مصر کے تخت کے وارث ہیں. تو آپ کام کریں، کوشش کریں، دین کے لیے آگے بڑھیں. آپ لوگوں کی فلاح کے لیے، وطن کی فلاح کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کہا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکی کرو، جو تم سے ممکن ہو سکے وہ خیر کا کام کرو. دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. آپ لوگ بیٹھے جی، کس نے اٹھایا؟ تشریف رکھیے. اور جہاں ہم گفتگو کے دوران بھول گئے اللہ ہمیں معاف کرے. محفلیں ہوتی ہیں نظریات کی، سرکار کے نام کی، شخصیات کی نہیں ہوتی. یہ محفل میرے نام کی نہیں، حضرت صدیق اکبر کے نام کی. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ مسافر ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.